السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے ظالم فرعون خوف میں اپنی قوم کو تباہی دیکھتا ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھیجا اور ان کے ساتھ کون سے معجزے تھے۔ آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے کچھ مختصراً بات رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین ما كانوا يحذرون، یہ کہ روشن کتاب ہے، یہ آیت روشن کتاب کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح قصہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آخر تک آپ دیکھ سکتے ہیں آیت اس توسین میں، لیکن ہم پوری آیت نہ پڑھ کے آپ کو صرف ترجمہ بتا دیتے ہیں۔ ان کا ترجمہ یوں آپ سماعت فرمائیں کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح قصہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بالاختصار اور پھر بالتفصیل بیان کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر صحیح ہے کہ سننے والے کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، یعنی فرعون نے بغاوت و سرکشی کی راہ اپنا لی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنائے رکھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اپنی رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، جو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس دور میں ساری دنیا کے لوگوں سے افضل تھے، لیکن اس ظالم بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط قائم کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور ان سے ذلیل ترین کام لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل سے اس قدر برے سلوک کی وجہ یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ قول نقل کرتے تھے کہ ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مصر کے بادشاہ کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ غالباً ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی عزت سے کھیلنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ اللہ اعلم۔ یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور تھی۔ ان سے سن کر قبطی فرعون کی قوم بھی اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جب بادشاہ کے دربار میں محفل جاری ہوتی تھی تو کسی نے یہ بات فرعون سے بھی کہہ ڈالی۔ فرعون نے اس بچے کے خوف سے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی
اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں اور ان کے گھروں کو جلا دیا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ فرعون گھبرا کر اٹھ گیا اور اس نے کاہنوں، جادوگروں اور عالموں کو جمع کیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمام اہل مصر تباہ ہوں گے۔ یہ سن کر اس نے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو باقی رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، مراد بنی اسرائیل، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، یعنی مصر کی سرزمین اور حکومت انہیں عطا کر دے، اور ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی ہم کمزور کو طاقتور اور ذلیل کو معزز بنا دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے کہ ارشاد ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ بِمَا صَبَرُوا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے شرق و غرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت کر رکھی تھی، اور تیرے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، بنی اسرائیل پس ہم نے انہیں باغات، چشموں، خزانوں اور عزت کے مقام سے باہر نکال دیا اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ محترم سامعین، فرعون بنی اسرائیل کی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بہت گھبرا گیا، اور اس نے اس غرض سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو سکے بہت سی داعیوں اور کچھ مردوں کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو وہ اسے ذبح کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، پھر جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ اسے ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ فرعون نے لڑکوں کے قتل کا حکم اس ڈر سے دیا تھا کہ کہیں بنی اسرائیل کی طاقت بڑھ نہ جائے، لیکن یہ بات محل نظر ہے، بلکہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو اس نے تب حکم جاری کیا تھا جب موسیٰ کو نبوت مل چکی تھی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَاسْتَحْيُوا بِنِسَائِهِ، پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کی دعوت لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں لڑکے قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ اور اسی باعث بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہم نے تو اذیت ہی سے دوچار رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ لہذا درست رائے یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم فرعون نے موسیٰ کے وجود سے ڈر کر دیا تھا۔ بہرحال ایک طرف انتظامات اور تدبیر تھی اور دوسری طرف تقدیر کہہ رہی تھی کہ اے جابر حکمران جس سے اپنی افواج کی کثرت اور اپنی طاقت و اقتدار پر غرور ہے، اس اللہ کی طرف سے جس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو جس بچے سے خائف ہے اور اسے مارنے کے لیے ہزاروں بچے مروا رہا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا اور تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا، تیرے ہی گھر سے کھائے پیے گا اور تو خود اسے اپنا بیٹا بنا کر پالے گا، تو اس کا راز کبھی جان نہ پائے گا، پھر بالآخر اسی کے ہاتھوں تیری دنیا اور آخرت تباہ ہوگی، کیونکہ تو اس کی پیش کردہ سچی دعوت کو رد کر دے گا اور وہی کی تکذیب کرے گا۔ یہ سب ہم اس لیے کریں گے تاکہ ساری مخلوق جان لے کہ آسمان و زمین کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی قوت و طاقت کا مالک ہے، اس کا عذاب نہایت ہی سخت اور اس کی منشا کے سامنے سب مجبور ہے۔ متعدد مفسرین نے نقل فرمایا کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ مسلسل بچوں کے قتل کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے
اور یوں ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے، تو وہ تمام کام جو ہم بنی اسرائیل سے کراتے ہیں ہمیں خود کرنا پڑیں گے۔ تب فرعون نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جس سال بچے چھوڑ دیے جاتے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل کیے جاتے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کو بہت فکر تھی، جس وجہ سے انہوں نے احتیاط سے کام لیا اور اللہ کی طرف سے ان کا حمل کی علامت بھی ظاہر نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک صندوق بنا لو اور اسے ایک رسی کے ساتھ باندھ دو۔ اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا، چنانچہ جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو آپ کو صندوق میں ڈال کر صندوق پانی میں بہا دیتی اور رسی خود پکڑ کر رکھتی، اور جب خطرہ ٹل جاتا تو رسی کھینچ کر آپ کو باہر نکال لیتی۔ محترم سامعین، آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں، اگلے پارٹ میں بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کیسے پہنچے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔